اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 6 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ کافرون موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کافرون رکھ دیا گیا۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم قل یا ایہا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورت قل یا ایہا الکافرون پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ یعنی اگر کوئی شخص قل یا ایہا الکافرون 4 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھا، یعنی پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، یعنی جس دین پر ہم ہیں آپ بھی ہمارے ہی دین کی پیروی کریں۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ قریش یہ وہ کفار ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی 1 سال تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، پھر 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں، یعنی کیا میں بتوں کی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی پناہ چاہتا۔ کفار کہنے لگے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ لگا دیں، آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر قریش کی وہی جماعت موجود تھی جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے صحابہ کرام کو اذیتیں دینا شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کر دی کہ یہ کسی صورت میں ہماری بات تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں کہ جو اللہ کے علم میں ایمان سے محروم اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا، کیونکہ وہ شرک کی دعوت دے رہے تھے، وہ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس صورت مبارکہ سے چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار سے دینی صلح حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں تو کفر بھی ہے۔ دین کے معاملے میں صلح کر لینے کا مطلب یہ ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جناب وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور پھر ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے، یہ دینی سلو ہے۔ تو یہ کفار کے ساتھ یہ سلو کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ ان کی رعایت رکھ کے کوئی عمل کرتے ہیں، آپ تو شرک کر رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کو توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، شرک کا انکار اور بیکاٹ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے۔ جس طرح ہولی ڈے منایا جاتا ہے، کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، تو یہ کفار کے تہوار ہیں۔ تو کفار کے تہوار میں مسلمان ان کے تہوار کی تعظیم کرے تو یہ مسلمان کے لیے کفر ہے، مسلمان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے تہوار میں چلے جانا، بھلے تماشائی بن کے چلے جانا، تو یہ بھی کفر ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کفار کے ساتھ، کفار کے تہوار کی تعظیم شریعت نے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان کا اپنا معاملہ ہے اور آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ کافر بزدل ہوتا ہے، مومن کو کافر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے بھی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے واضح کہا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو واضح الفاظ میں قرآن پاک نے ان کو کافر ہی کہا ہے، کوئی تعظیمی کلمات ان کے لیے نہیں کہے۔ اور کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا بھی درست ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ان کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کبھی مسلمان ہو جائے۔ یار اب تو کافر ہے نا، اور قرآن نے ہی کافر ہی کہا ہے، اے کافرو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اے بعد میں ایمان لانے والوں، نہیں، قرآن نے کہا کافر ہو، تو کافر کو کافر ہی کہیں گے، مسلمان کو مسلمان ہی کہیں گے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، کہ کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان کو مسلمان ہی نہ کہو کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کافر ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلمان ہے تو مسلمان ہے، کافر ہے تو کافر ہے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی، جب ایمان لائے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا۔ اس سے چند باتیں پتہ چلی کہ انسان دینی معاملات میں نرم ہو، شریعت کے معاملے میں نرم ہو، دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے والا ہو، مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو، دینی معاملات میں، دینی کاموں میں نرمی کرنے والا ہو، لیکن دین کے معاملے میں خود بڑا مضبوط ہو، تاکہ کفار اس سے مایوس ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع کر دیا نا کہ میں نہیں ان معبودوں کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اگر دین میں نرمی کرتے تو اللہ معاف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ چلو یہ کہ تم کہہ رہے ہو تو پھر میں تمہاری کچھ بات مان جاتا ہوں۔ نہیں، دین کے معاملے میں تو حضور مستقل تھے اور مضبوط تھے کسی صورت میں دینی معاملے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا نرمی فرماتے تھے۔ اپنے کافر بھی حضور کو صادق الامین کہتے تھے، یہ حضور کی نرمیاں ہی تو تھیں اور کیا تھا، لیکن خود دین کے معاملے میں حضور بڑے پختہ تھے اور مضبوط تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی بھی نہ شرک کر سکتے ہیں، نہ کفر کر سکتے ہیں، نہ فسق کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے معاملات میں وہ ڈگمگا جائے اور کافر اس خواہش کا اظہار کریں کہ یار یہ کسی صورت میں ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ نہیں، اپنے معاملات کو ایسا مضبوط رکھے، اپنے ایمانی معاملات کو ایسا مضبوط رکھے کہ اس معاملے میں تو کافر مایوس ہی ہو جائے کہ وہ کسی صورت میں آپ کو کفر کی طرف لے جائے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایمان میں ایسے پختہ ہو جاؤ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، تم ایمان میں اتنے پکے ہو جاؤ کہ جب ایمان لے آئے ہو اب تم کفر کی طرف نہیں جاؤ گے، اتنے پکے ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے اور برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان میں پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفار کفر پر مرنے والے تھے۔ فرمایا کہ تم ان کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں رب کی عبادت کرتا ہوں، تم رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔
ان کا خاتمہ کفر پر ہونا تھا۔ اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو کافر کے لیے کون سا دین تھا؟ وہ کفر والا دین تھا نا۔ تو یعنی حضور نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔ بھی تمہارا دن تمہارے لیے تمہیں مبارک ہو، ہمارا دن ہمیں مبارک ہو، یہ کوئی خوشی کے لیے نہیں۔ یا حضور راضی نہیں ہو رہے تھے بھی کافر ہیں اپنا دین ہے تو حضور اس بات پر راضی ہیں کہ وہ کافر ہیں، نہیں، یہ حضور ڈرا رہے تھے کہ تم جاؤ اپنے دین پر، اپنے کفر والا دین ہے تمہارا، میں کسی صورت میں اس کو نہیں اختیار کرنے والا ہوں، اور میرا دین میرے لیے ہے۔ نہیں تسلیم کر رہے، نہیں مان رہے، تو اپنے دین پر، وہ دین تمہارا وہ دین ہے اور ہمارا یہ دین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو داعی بن کر آئے ہیں، اب تو پیغام دینے والے بن کر آئے ہیں، اب تو رشد و ہدایت بانٹنے والے بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حتی الامکان آپ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی، اور آپ کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ وہ کسی صورت میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے۔ یہاں بھی تو اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچی ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام پہنچا ہے، کسی صورت میں سلو نہیں کی ہے۔ تو مومن مستقل مزاج ہونا چاہیے، اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، مومن کو اللہ کی توحید پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ کسی صورت میں کسی کافر کے ساتھ وہ ڈگمگا نہ جائے، اور جناب سلو کی کوئی گنجائش کفار کے ساتھ کسی معاملے میں نہ رکھے، کیونکہ یہ مومن اللہ والا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور کافر تو اللہ کے منکر اور جناب شرک کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ایمان پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔